السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید قد افلح من تزکیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا ہی خاص فضل کیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر خاص کرم اور خاص انعام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اندر روزہ مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ سارا سال اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق یہ بات کنفرم ہے کہ وہ بندہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ یہ بندہ کنفرم جنتی ہے، یہ بندہ کنفرم پاس ہو گیا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہو گیا تو کیا رمضان کے روزے بھی ختم ہو گئے؟ صرف رمضان کے روزے جو فرض تھے وہ ختم ہوئے ہیں۔ اب پورا سال جو روزے ہیں وہ ہم پر فرض نہیں ہیں۔ اب پورا سال ہمارے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا پورا سال اپنے آپ کو اسی صفائی کے اوپر، اسی تزکیے کے اوپر، اسی اپنے آپ کو اسی لعلکم تتقون کے اوپر، متقی بننے والے رستے کے اوپر پورا سال چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال یہ پیکج دیتے ہیں، پورا سال۔ اب ایک شخص پورا سال روزے رکھے، صحابی رسول آئے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حکم دیں کہ میں جو ہے نا پورا سال روزے رکھوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے پورا سال روزے نہیں رکھنے، ایسا کریں مہینے کے اندر 3 دن رکھ لیا کریں، 13، 14، 15 یہ 3 دن آپ روزے رکھ لیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بڑی طاقت کے اندر تھا، اس وقت جوانی تھی، میرے اندر استطاعت بہت زیادہ تھی، تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو 1 دن چھوڑ کر 1 دن، جس طرح داؤد علیہ الصلوۃ والسلام 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے، آپ اس طرح رکھ لو۔ پھر بھی مسلسل سارا سال روزہ آپ نے نہیں رکھنا۔ تو جب بڑھاپے کے اندر صحابی رسول پہنچے، کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت اس دن عطا فرمائی تھی، بہتر تھا کہ میں اس دن فائدہ اٹھا لیتا، اس رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا۔ اب جو ہے نا روزانہ روزے رکھنے مشکل ہو گئے، اب بڑھاپے کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص کر مسلم بندوں کے ساتھ اس قدر محبت والا معاملہ ہے، اس قدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت والا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تھوڑے عمل کو بڑھا کر زیادہ کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے معراج کا واقعہ، جب 50 نمازیں فرض ہو گئی، فرض، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کروا کر جب 5 نمازیں لے کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 کا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی انعام فرمائے، بہت انعام فرمائے۔ شوال کے روزوں کے اندر، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس کے اندر اہل علم اس کی
تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان کے اگر 30 روزے ہوئے، اس کو 10 سے ضرب دیں تو 300، اور شوال کے 6 روزے اس کو 10 سے ضرب دیں تو 60، تو یہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر اور یہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی تقسیم ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جس شخص نے شوال کے روزے 6 رکھے رمضان کے بعد، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جس شخص نے 6 روزے رکھے شوال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا شمار ان لوگوں کے اندر کر دے گا جس نے سارا سال روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھے۔ اب ایک شخص کی روٹین بن گئی ہے، وہ ہر سال رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو سارا سال اس کے ہر سال کی روٹین بن گئی اور ساری زندگی کی روٹین اس کی آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر سارا سال روزہ رکھنے والا اور ساری زندگی روزہ رکھنے والا شمار کر دیں گے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جس کے اندر سے صرف روزے دار ہی گزریں گے، اس کے بعد وہاں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ کتنا بہترین پیکج ہے کہ 6 روزے رکھ کر ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کے اندر سے داخل فرما دیں گے۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جو شخص پورے مہینے کے اندر 3 روزے رکھتا ہے عام بیاض کے، 13، 14، 15 کے، اب یہ پورے سال کے اندر اس کے 36 روزے بن گئے، اس کا شمار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اندر کریں گے جو پورا سال روزہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی کرم کیا، بڑا ہی فضل فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 2 دنوں کے اندر اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، فرشتے جا کے کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی روزے کی حالت میں تھے۔ اور جس دن ہمارے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں بندہ روزے کی حالت میں۔ اور دوسرا سوموار والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس دن بھی روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوں۔ اس کے اندر بڑی وسعت، اس بات کے اندر بڑی وسعت موجود ہے۔ کیوں؟ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو آگے والا جو پہلا دن ہے، جو عید کا دن ہے، شوال کی جو پہلی تاریخ ہے، اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، حرام ہے۔ اس دن شیطان روزہ رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت کر دی کہ جس دن روزہ رکھا جائے وہ دن اسلام کے اندر عید والا دن شمار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شوال کے بعد 6 روزے رکھتا ہے گویا کہ وہ شخص پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگوں نے اپنی علمی کمزوری کی بنا پر، اپنے ناعلم ہونے کی بنا پر بہت ساری باتیں منسوخ کر لی۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ڈرتے ہوئے شوال کے 6 روزے نہیں رکھتے۔ کیا بات ہے جی، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ میں بڑے وڈیاں کو سنیا ہے کہ جڑا بندہ ایک بار یہ روزہ رکھ لے وہ تے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور نہیں میرے محترم بھائیو، یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، آج ہمارے جسموں کے اندر جان ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، آج رکھ لو، آج رکھ لو۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اور صحت وفا کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اگر انسان صحت مندی کے اندر کوئی عبادت کرنے والا ہو، ماشاءاللہ کچھ لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں،
کچھ لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، اذکار کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کل کو اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے، چارپائی کے اوپر پڑا ہوتا ہے، وہ فرائض ادا نہیں کر سکتا، نوافل ادا نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چارپائی کے اوپر مسلسل وہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو انسان نے روٹین بنائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ روٹین جو اس کی عبادت کی روٹین تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، بے شک وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اپنی چارپائی کے اوپر پڑا ہو۔ تو ہمیں زندگی کے اندر جو مواقع اسلام نے ہمیں دیے ہیں، جو سہولیات اور رخصت اسلام نے عطا فرمائی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا جتنا بتایا ہے وہ کم از کم اتنا تو کر ہی لینا چاہیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں نا کہ جتنی رخصت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے وہ بہتر تھا میں لے لیتا، میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال بیٹھا ہوں، میں نے کہہ دیا کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھوں گا، آپ تو مجھ سے رکھے نہیں جا رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو اسلام نے چھوٹی چھوٹی رخصتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے تو ہم فائدہ اٹھا لیں، اس پیکج سے تو ہم فائدہ اٹھا لیں۔ کچھ لوگ یہاں پر علمی اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شوال کے ان 6 روزوں کو بدعت تصور کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جائز نہیں ہے۔ آگے کچھ لوگوں نے علمی دلائل اس کے اوپر پیش کیے، کہا کہ وہ اس بات کو حرام سمجھتے تھے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے تھے لوگوں اس کو رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہیں سمجھنا، جو فرض سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اس کو رمضان کے روزوں کی طرح فرض سمجھتے تھے اس کو وہ بدعت سمجھتے تھے، اور جو لوگ ان روزوں کے ختم ہونے کے بعد، یعنی شوال کے 6 روزے ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ عید مناتے ہیں اپنی علمی کمزوری کی بنا پر، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بدعت اور حرام تصور کرتے تھے کہ اس کو رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہیں سمجھنا ہے۔ دوسری بات، اگر وہ اس بات پہ بھی اختلاف کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آ گیا تو میرے محترم بھائیوں، کسی امام کی، کسی بڑے کی، کسی چھوٹے کی بات ہمارے سامنے دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے کہ جس بات کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہو، یہ حدیث کی پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جس بات کے کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، آپ کا فرمان آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے کرنے کے لیے حکم فرما دیا، یہ بھی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہ بھی کیا ہو۔ لوگ کہیں گے وہ کون سا عمل ہے جو آپ نے نہیں کیا اور کہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں کیا کروں گا، محرم کے یہ جو روزے ہیں اس میں کیا انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہا تو میں کیا کروں گا، 9ویں کا رکھوں گا۔ اس میں آگے دلیل موجود کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت فرما گئے، لیکن آپ نے ارادہ ظاہر فرما دیا، آپ نے عمل کیا نہیں، لیکن ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے رکھنا ہے تو سنت کی پیروی کرتے ہوئے رکھنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث کی جو دوسری شکل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہو اور وہ فرمان ہمیں صحیح احادیث کے ذریعے پہنچ جائے، تو میرے محترم بھائیوں یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے۔ تیسری بات، کوئی ایسا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص سنت سے ہٹ کے عمل کرے، دین کے اندر بدعت کر رہا ہو، کوئی شخص دین کے اندر تبدیلی کر رہا ہو اور نبی موجود ہو، ان کی موجودگی کے اندر کوئی شخص اگر یہ عمل کر رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک شخص صحابی رسول فجر کی نماز کے بعد اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کی،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ کون سی پڑھی ہیں؟ یہ جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کون سی پڑھی ہیں؟ فرض تو ہم نے پڑھ لیا، آپ نے کون سی پڑھی ہیں؟ کہنے لگے میری 2 رکعتیں رہ گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کیا مطلب؟ اگر کسی شخص کی رہ گئی ہے پڑھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کا مطلب ہے جائز ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا جائز نہیں، یہ ان کی علمی کمزوری ہے۔ جب صحیح احادیث کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اندر احادیث موجود ہیں، اور میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جب آ گیا تو پھر یہاں پر گردن جھکانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور وہ شوال کے روزے رکھے، ایک شخص رمضان کے روزے رکھتا ہی نہیں، وہ کہہ جی میں شوال کے روزے رکھ لوں، بڑے اہتمام کے ساتھ کہ بھائی پورے زندگی کے میرے روزے ہو جائیں گے۔ فرائض کی تو پابندی کرتا نہیں، فرائض تو نے رکھے نہیں، اور تو نوافل کے اوپر اتنا زور دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بندہ فرض نہ رکھے اور نوافل پہ زور دے، سنتوں پہ زور دے اور فرائض پہ زور نہ دے؟ ہوتا ہے، لوگ مولویوں کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فجر کی نمازوں کے اندر ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے، ادھر لوگ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ سنت کو فرض سے بڑا سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو ادا کر رہے ہیں، لازم سمجھ رہے ہیں اسی لیے تو ادا کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جب فرض جماعت کھڑی ہو گئی پھر کوئی نماز نہیں ہوتی، پھر کوئی نماز نہیں ہوتی، ادھر آ جا بس۔ نوافل سنتوں کا ادا کرنا فرائض کی پریکٹس ہے، تاکہ تیرا دھیان اللہ کی طرف آ جائے، خشوع و خضوع تیرے اندر بہتری آ جائے، نماز کے اندر تو اپنے آپ کو لگا لے، یکسو ہو جائے۔ نماز سے پہلے تیرا وارم اپ ہے یہ سنتوں کا ادا کرنا، تیری توجہ، تیرا جو دھیان ہے پورا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اس کام کی طرف توجہ نہیں دینی جو فرض ہے اور نوافل کے اوپر زور دے دیا۔ تو جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا، برائے کرم پہلے اللہ سے معافی مانگے اور رمضان کے روزے پورے کرے پہلے، اس کے بعد جا کے شوال کے روزے رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کوئی نہیں اور شوال کے روزے رکھ کے سارا سال بکسوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حیض کے، ماہواری کے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو صحت دیتا ہے، بعض اوقات بندوں کو بھی سفر کے معاملات ہوتے ہیں، سفر میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے، بعض شخص بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، نہیں روزہ رکھ پاتا بندہ، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ رمضان کے روزے اگلے روزے آنے سے پہلے انسان کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو سردیوں میں بندہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ لیکن بہتر اور سمجھداری کا ثبوت یہی ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہماری زندگی کے اندر اگلا مہینہ آنا ہے کہ نہیں آنا، تو جو وقت ملا ہے اس وقت کے اندر کوشش کر کے سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی پوری کی جائے۔ جن لوگوں کی سفر کی وجہ سے اگر کسی کے فرائض کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ شوال کے مہینے کے اندر پہلے اپنے فرض پورے کریں اور اس کے بعد یہ شوال کے نفلی روزے رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈبل نیت کر لو، اے بھی سواب لب جانا ہے وہ بھی لب جانا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ فجر کی 2 فرائض ادا کر رہے ہوں اور ذہن کے اندر آپ یہ نیت کر لیں کہ میری سنتا بھی ادا ہو رہی ہیں تو فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسے۔ فرائض کے وقت فرائض کی ادائیگی ہے، نوافل کے وقت نوافل کی ادائیگی ہے۔ جو کام آپ نے کرنا ہے علیحدہ کر کے کرنا ہے، مکس نہیں کرنا ہم نے۔ تو جو شخص یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں فرائض کی ادائیگی کر لوں گا تو میرے 6 روزے یہ بھی ہو جائیں گے، نہیں میرے محترم بھائیو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی بندے کی صحت ٹھیک ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ابھی میں رمضان کے روزے اگلے مہینے رکھ لیتا ہوں اور اس مہینے کے اندر میں 6 روزے یہ رکھ لیتا ہوں، تو ایسا بھی اگر وہ کر لے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے
سب سے افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ وہ شخص شوال کے مہینے کے اندر پہلے فرائض کو پورا کرے، اس کے بعد نوافل کو پورا کرے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان اگلا آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں دے پاتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی بنا پر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور عورتوں کو بالخصوص کر کہا ہوا ہے کہ نفلی عبادت آپ نے اپنے شوہر کے پوچھے بغیر نہیں کرنا، اپنے آپ کو باؤنڈ پابندی والا پوچھے بغیر نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو فرائض کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر میں آتے ہیں، ان کو ہماری ضرورت حاجت ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے کی حالت سے، تو وہ رمضان سے نہ پہلے اپنے روزے پورے کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کے روزوں کے اندر ہمارے پاس یہ چھوٹ موجود ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور اعلیٰ یہی ہے کہ شوال کے مہینے کے اندر شروع کے اندر ہی بہتری انسان جو ہے نا اپنے روزے پورے کر لے، کیونکہ انسان کے معدے کی بھی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے اور انسان کا ماحول بنا ہوتا ہے، صبح اٹھنے کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے، تو ان دنوں کے اندر کر لیں گے تو میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال روزہ رکھنے کی جو روزے دار کے اندر شامل فرما لیں گے، اور ہمارا شمار اللہ تعالیٰ سارا سال روزہ رکھنے والوں کے اندر کر لیں گے۔ کل کو بڑھاپے کے اندر ہم سے نہیں رکھی جاتی، پھر کیا ہوگا؟ ہاں میرے محترم بھائیو، کل ہم اگر اللہ نہ کرے بیمار پڑ جاتے ہیں اور ہم سے یہ 6 روزے جو ہماری روٹین بنی ہوئی تھی سارا سال رکھنے کی، اگر ہم یہ نہیں رکھ پاتے تو ہم نہیں بھی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ ہماری صحت کے اندر یہ روٹین تھی کہ ہم نے کبھی مس نہیں کیا، کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ نفلی عبادت ہماری بیماری کے اندر، بڑھاپے کے اندر، آخری وقت کے اندر، کسی حادثاتی ایسی سچویشن کے اندر کہ ہم اگر عبادت کرنے کے قابل نہ ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں لکھ دیں گے، کیونکہ ہماری عام صحت کے اندر یہ روٹین تھی، ہم اذکار کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، البتہ تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو عزیز میرے محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پیکج اللہ تعالیٰ دے کر ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، مہینے کے 3 روزے میرے محترم بھائیو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی رکھ لو، 1 سال کے روزوں کا ثواب یہ بھی نامہ اعمال کے اندر، ادھر پوری زندگی کے روزوں کا ثواب یہ بھی نامہ اعمال کے اندر، صبح و شام کے اذکار بھی، نماز بھی، میرے محترم بھائیو سوموار جمعرات کے روزے بھی، یہ سارے روزے لے کر کے جائیں گے۔ جو ہمارے فرائض کے اندر کمی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر میزان لگا ہوگا، نام اعمال تول رہے ہوں گے، بندے کی نمازیں تول رہی ہیں، اس کی نمازیں ہاں جی کتنی کم ہیں، اتنی نمازیں کم ہیں، اب کیا کریں؟ نوافل جو ادا کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان کے نوافل چیک کرو، دیکھو اس نے کوئی نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے، یا اللہ پڑھے ہیں، یہ نوافل ڈال کر اس کے فرائض پورے کر دو۔ کل قیامت والے دن ان نفلوں کی ویلیو، اس کی قدر میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے برابر کر دے گا۔ آج جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، جس کو پڑھتے ہوئے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، میرے محترم بھائیو آج یہ ادا کر لو۔ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، اپنے ATM کے اندر پیسے کیش ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں ATM کام نہ کرے، وہاں پر بجلی ہو کہ نہ ہو، وہاں کوئی پرابلم نہ بن جائے، میرے پاس بھی کیش موجود ہے، اور میرے محترم بھائیو لمبا سفر ہے، پتہ نہیں ہمارا وہاں پر کیا بننا ہے۔ یہ 4 فرائض پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ نہ کر لیا کرو، نوافل بھی، اس کا بھی اہتمام، نفلی روزوں کا بھی اہتمام، ہماری ٹوٹی پھوٹی روزے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گی۔ کل اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے اور دیکھو اس کے فرائض روزے پورے ہیں یا اللہ پورے تو ہیں لیکن بڑے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے میرے بندے نے کیا نفلی روزے رکھے ہیں یا اللہ رکھے ہیں، رکھ کے کر کے پورا اس کو پاس کر دو۔ اور میرے محترم بھائیو یہ پاس ہونے کے بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکیجز بتا دیے، اتنا پرچیز کرو گے یہ چیزیں مفت مل جائیں گی،
بازار میں جاتے ہیں بڑے بڑے مالوں کے اندر، یہ 4 بوتلیں خریدو 5ویں فری ملتی ہے، کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی لے جاؤ، ضرورت نہیں ہے پھر بھی لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے فرائض نہیں ہے، ان 6 روزوں کی تمہیں ضرورت بظاہر فرض نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن پیکج آیا ہوا ہے، لے جاؤ، ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی تمہیں روزے دار شمار کر لیا جائے گا۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔